کو تقویت اور حلاوت اسی چیز سے مل سکتی ہے۔ جناب محترم علامہ پروفیسر نصیر القادری صاحب، آپ کیا فرمائیے گا کہ آپ سے محبت کیسے کی؟ ویسے تو قبلہ شاہ صاحب نے بڑا خوبصورت جو ہے وہ آغاز کر دیا، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ سے بھی پوچھا جائے اس حوالے سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی مشکور ہوں قبلہ شاہ صاحب، رانا شاہ نواز صاحب، آج کے اس خوبصورت موضوع کی طرف اشارہ جو کیا، اور وقت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ جس طرح لوگ آج بہکتے چلے جا رہے ہیں، ان کے دلوں کو ناموس رسالت اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دلوں کے اندر جو ہے اس کی روشنی اور چنگاری انتہائی ضروری ہے۔ دیکھیں، میں عرض یوں کرنا چاہوں گا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس ساری کائنات کا مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، خالق اللہ ہے۔ اس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر انسان جو ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کرے، اور اس کے بارے میں اس نے خود فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کے بندے وہ جو اپنے رب سے، اپنے مالک سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیونکہ ساری کائنات کا خالق وہ ہے، رازق وہ ہے، مالک وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد دوسری ہستی جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہیں وہ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اتنی نعمتیں دی ہیں کس نے، مگر اللہ تعالیٰ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، میں نے نبی ایمان والوں کو دے کر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت کے لیے کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر امت سے اتنا پیار کرتے ہیں، غاروں میں امت کے لیے جا رہے ہیں، ہاتھ اٹھتے ہیں تو امت کے لیے، چلتے ہیں تو امت کے لیے، حتیٰ کہ آپ کی صاحبزادی بھی حضرت سیدہ کائنات بھی تو حضور کی امت کے لیے۔ تو جس نبی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو ہمارے لیے پاک پیدا کیا، آسانیاں ہمارے لیے دی، اب اس امت کا فرض یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ جو ہے وہ پیار، محبت اور آپ کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اب علماء لکھتے ہیں کسی سے بھی جو بندہ محبت کرتا ہے اس کی تین وجوہات ہوتی ہیں۔ کوئی کسی سے پیار کرتا ہے، اسے اچھا لگتا ہے، اس کو دل دیتا ہے، یہ دنیا کے تقاضے۔ کہتے ہیں تین وجہ سے کوئی کسی سے پیار کرتا ہے۔ نمبر ایک، کہتے کوئی علم کی وجہ سے کسی سے پیار کرتا ہے۔ آپ عالم دین سے پیار کرتے ہیں، کیوں؟ اس کے علم کی وجہ سے، کہ بہت زیادہ اس کے پاس علم ہے تو علم کی وجہ سے میں اس سے پیار کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں دوسری اس کی وجہ یہ ہے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، جی بہت سارے خوبصورت ہیں، اور کسی کہنے والے نے شاہ صاحب کیا خوب کہا ہوئے لاکھوں ہنسی آدم سے لے کر ابن مریم تک، بنو ہاشم کی محفل میں جو آیا لاجواب آیا۔ حسن کی وجہ سے کسی سے پیار کیا جاتا ہے، یہ دوسری وجہ ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کسی کے احسان کی وجہ سے، بندہ کسی پہ احسان کرے، وہ بندہ کہتا ہے یار ساری زندگی میں تو آپ کے احسانوں کے نیچے دب گیا ہوں۔ تو تین وجہ سے کسی سے پیار کیا جاتا ہے، یا علم کی وجہ سے، یا حسن کی وجہ سے، یا احسان کی وجہ سے۔ اگر محبت کا معیار علم ہے تو اللہ کی ذات کے بعد حضور جیسا کوئی علم والا نہیں، سبحان اللہ، حضور سے پیار کیا جائے، کیا بات ہے۔ اور اگر علم محبت کا معیار حسن ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کوئی حسین ہے ہی نہیں، اللہ تو حضور سے پیار کیا جائے۔ اور اگر محبت کا معیار احسان ہے، کیا بات ہے، تو اللہ کی ذات کے بعد حضور سے بڑھ کر محسن کون ہے؟ کون محسن ہو سکتا ہے ہمارے؟ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔